جنگل میں سخت جاڑے کا موسم چل رہا تھا۔ اس قدر سردی تھی کہ سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ اگر کوئی باہر بازار میں آیا بھی ہوا تھا تو وہ گرم لباس میں آیا ہوا تھا۔ اس جاڑے کی سردی میں ایک ننھی سی گڑیا ماچس کی کچھ ڈبیاں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس کوئی گرم لباس نہیں تھا۔ وہ شاید یہ ماچس کی ڈبیاں فروخت کر رہی تھی۔ بہت سے پکشی اس کے پاس سے گزر رہے تھے، لیکن ان سب نے مہنگے گرم لباس پہن رکھے تھے جس سے انہیں شاید سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اوف خدایا، کتنی سردی ہے! ان سب نے کتنے گرم لباس پہنے ہیں، شاید اس لیے ہی انہیں سردی نہیں لگ رہی، یا پھر مجھے ہی کچھ زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ کاش میرے پاس بھی کوئی گرم لباس یا ٹوپی ہوتی اور مجھے بھی یہ سب پہن کر سردی نہ لگتی، اور میں بھی ان کی طرح آرام سے بازار میں گھوم رہی ہوتی اور طرح طرح کی چیزیں کھا رہی ہوتی۔ تبھی اس کے پاس سے گزرنے والا ایک پکشی کہتا ہے، اوف کتنی سردی ہے، اور یہ بیچاری لڑکی بنا گرم لباس کے بیٹھی ہے۔ یہ پکشی میری طرف دیکھ کر کیا کہہ رہا ہے؟ شاید یہ مجھ سے ماچس کی ڈبیاں خریدنا چاہ رہا ہے۔ کیوں نہ میں ہی اس سے جا کر پوچھ لوں، کیا آپ مجھ سے یہ ماچس کی ڈبیاں خریدیں گے؟ نہیں ننھی چڑیا، مجھے اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم سے ایک سوال کروں، تم اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ اس شدت کی سردی میں تم بغیر گرم لباس کے یہاں پر بیٹھی ہو۔ وہ میرے گھر میں میری دادی اور ماں بھوکی بیٹھی ہیں، وہ میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جب تک یہ ماچس کی ڈبیاں میں بیچ نہیں لوں گی میں گھر نہیں جا سکتی۔ اوف بیچاری لڑکی۔ اسی طرح سے وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور پکشی اس کے پاس آتا ہے، وہ اس سے بھی یہی کہتی ہے۔ وہ بھی اس سے آ کر یہی کہتا ہے، اوہ ننھی چڑیا، تم اس سردی میں گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ اگر آپ مجھ سے یہ سب خرید لیں گے تو شاید میں جلدی گھر چلی جاؤں۔ معاف کرنا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے اس سب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح ہی سبھی اسے آ کر ہمدردی تو کرتے، لیکن کوئی بھی اس سے ماچس کی ڈبیاں نہیں خریدتا۔ اسی کشمکش میں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج بھی کسی نے کچھ نہیں خریدا، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ دادی ماں کی دوا بھی تو لینی تھی، ان کی طبیعت بھی بہت خراب ہے، کیا کروں؟ رات تیزی سے گزرتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بازار سے لوگ ختم ہوتے جا رہے تھے، صرف چند ہی پکشی بچے تھے، شاید وہ بھی جانے کی ہی تیاری کر رہے تھے۔ جب گھر پہنچتے ہی، ارے کام چور لڑکی، تم آج پھر خالی ہاتھ آ گئی، اور یہ سب کچھ تم نے بیچا نہیں؟ معاف کرنا ابا حضور، میں نے بہت کوشش کی، میں نے بہت سے پکشیوں کو کہا، لیکن کسی نے بھی یہ سب کچھ مجھ سے نہیں خریدا۔ شاید یہ ان کے کام کی چیز نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا، جب تک یہ سب کچھ بیچ نہ لو گھر واپس مت آنا۔ اب تمہاری یہی سزا ہے کہ تم ساری رات گھر سے باہر سردی میں رہو گی۔ ارے بیٹا، آنے دو اسے، اس قدر سردی میں وہ کہاں رہے گی؟ ماں تم چپ رہو، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی اس کی ماں اس کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے۔ دادی ماں مجھے معاف کر دیں، میں آج بھی خالی ہاتھ آ گئی، آپ کی دوا نہیں لا سکی۔ پھر وہ آ کر اپنی دادی کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے۔ آپ کو تو ابھی بھی بہت تیز بخار ہے۔ کوئی بات نہیں، مجھے معلوم ہے تم نے بہت کوشش کی ہوگی، لیکن کیا کروں، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا ظالم ہوگا۔ تم آرام کر لو بیٹا، تمہیں کل پھر کام پر جانا ہوگا۔ اگلے دن پھر اس طرح ہی شام ہوتے ہی، سنو لڑکی، اگر آج کے دن تم کچھ نہ بیچ سکی تو گھر واپس مت آنا، ورنہ میں تمہیں اور تمہاری ماں کو بھی گھر سے نکال دوں گا۔ پھر اسی طرح سے وہ ننھی چڑیا وہ سارا سامان لے کر گھر سے باہر نکل آتی ہے۔ آج شاید کل سے بھی زیادہ سردی تھی۔ سردی کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔
روز باہر سردی میں رہنے سے وہ کمزور بھی پڑ رہی تھی۔ آج تو پھر بہت سردی ہے، اوپر والے، آج تو کوئی مجھ سے میری ماچس خرید لے تاکہ میں گھر جلدی جا سکوں۔ آج بھی اسے آئے ہوئے کافی وقت بیت چکا تھا، مگر کسی نے بھی اس سے کچھ بھی نہیں خریدا۔ سبھی آتے جاتے اسے دیکھ تو رہے تھے، لیکن کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں برف باری بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اوف، کتنی سردی ہے! یہاں پر شاید مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر میں برف باری سے محفوظ رہ سکوں۔ پھر اسے ایک دکان کے آگے کچھ جگہ دکھائی دیتی ہے۔ وہ وہاں پر جاتی ہے۔ ارے غریب پکشی، چلی جاؤ یہاں سے، تم یہاں پر نہیں بیٹھ سکتی۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے بس یہاں پر کچھ دیر کے لیے ہی بیٹھنے دیں، پھر میں گھر واپس چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا نا کہ تم یہاں پر نہیں بیٹھ سکتی، تو نہیں بیٹھ سکتی، ہٹو یہاں سے۔ پھر وہ بھی اسے وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ کہ اس قدر سردی ہے نا، کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان میں سے کچھ ماچس کی ڈبیاں جلا لوں، شاید تھوڑی گرمائش مل جائے مجھے۔ یہ خیال آتے ہی وہ ساتھ ہی میں ہی سوچتی ہے، نہیں، ابا جان بہت ڈانٹیں گے، لیکن کیا فرق پڑے گا، وہ تو مجھے روز ہی ڈانٹتے ہیں۔ پھر وہ ایک تیلی جلاتی ہے۔ آہ، کتنا سکون ہے! پھر اس کے ساتھ ہی اوپر سے ایک برف کا چھوٹا سا گولا اس تیلی پر آ گرتا ہے، اور پھر وہ ساتھ ہی آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر اب کی بار وہ حوصلہ کر کے پوری ماچس کی ڈبیا ہی جلاتی ہے۔ اس سے اسے کافی گرمائش ملتی ہے، اور وہ اسی گرمائش میں سو جاتی ہے۔ نہیں ہے، مجھے بالکل بھی سردی نہیں لگ رہی۔ ہاں نا، یہ سب میری گڑیا کے لیے ہے۔ لیکن دادی جان، یہاں پر صرف میں اور آپ ہی کیوں ہیں؟ ہاں میری گڑیا، یہاں پر میں اور تم ہی رہیں گے۔ کیا میں سو جاؤں؟ ہاں میری گڑیا، سو جاؤ، میں یہیں پر ہوں تمہارے پاس۔ ادھر اس کی ماں اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ ساری رات بیت جاتی ہے، لیکن وہ گھر پر نہیں لوٹی تھی۔ دن چڑھتے ہی وہ اسے ڈھونڈنے چلی جاتی ہے۔ وہ وہاں پر جاتی ہے تو وہاں پر ننھی گڑیا سوئی ہوئی تھی۔ بیچاری لڑکی، مر ہی گئی آخر یہ۔ ہاں، اس قدر سردی میں وہ بچ بھی کیسے سکتی تھی؟ کیا میری بیٹی نہیں مر سکتی؟ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو آپ اس کی ماں ہیں، یہ تو مر چکی ہے، شاید رات کو ہی مر چکی تھی۔ اس طرح سے وہ ننھی پکشی اپنی دادوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے۔ ایک طرح سے اس کی ماں بہت خوش بھی تھی۔ اچھا ہی ہوا، اب تو میری بیٹی ہمیشہ کی اچھی نیند سوئے گی۔